پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پرامن انقلاب کے دروازے بند ہوئے تو خون انقلاب آئے گا۔ 30 ستمبر کو تحریک انصاف کی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے منظر رضوی۔ کنونشن سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ یہاں چور ڈاکو وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ طاقتور کبھی کمزور کو آزادی نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ پرامن انقلاب کے دروازے بند ہوئے تو خونی انقلاب آئے گا۔ سڑکوں پہ نکل کے ان اداروں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ جب ایک پرامن انقلاب کی آپ دروازے بند کر دیں گے تو خونی انقلاب کے دروازے کھول دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ مودی کے پاکستان کو تنہا کرنے کے بیان پر افسوس ہے۔ پاک بھارت امن سے خطے کو فائدہ ہوگا۔ مودی بجائے کشمیریوں کے حقوق دینے کے دھمکیاں دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو مودی کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہندوستان کی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہے، ظلم ہو رہا ہے، بجائے ان کو انصاف دے، ان کو حق دے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی۔ جو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو کشمیریوں کو حق دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ دے ان کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے۔ اس سے قبل کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ذریعے پاکستان کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ کرپشن ملکی اداروں کو برباد کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، 30 ستمبر کو طاقت دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا لندن میں بیٹھ کر ایک شخص پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ تحریک انصاف متحدہ پاکستان کی بانی سے علیحدگی کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سربراہ تحریک انصاف نے صحافیوں اور مدیروں سے بھی ملاقات کی۔ کیمرہ مین فیصل حسین کے ساتھ منظر رضوی، وقت نیوز، کراچی۔